دوستو آج ہم ایک دلچسپ اور تھوڑی عجیب سی کہانی سننے جا رہے ہیں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کہانی کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے، یعنی زندگی کی معنویت کا فلسفہ۔ وہ ہم دوستو آخر میں اس کو کھولیں گے، لیکن پہلے آئیے آپ کو ایک کردار کی دنیا میں لے چلتے ہیں، ایک ایسا کردار جس کا نام ہے مرثو۔ دوستو مرثو کی ماں مر گئی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عجیب جملے سے، آج ماں مر گئی یا شاید کل، مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا بیٹا ہے جسے اپنی ماں کی موت کا دن بھی یاد نہیں۔ اور ہاں، یہی تو اصل دوستو دلچسپی ہے اس کہانی میں۔ مرثو اپنی ماں کی موت پر نہ رویا، نہ ٹوٹا، نہ دکھاوے کی اس نے کوشش کی۔ اس کے لیے سب کچھ بس ویسا ہی تھا جیسے کسی دن یا رات کا گزر جانا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں واپس چل پڑتا ہے، ایک عورت کے ساتھ تعلقات شروع کرتا ہے، پھر ایک جھگڑے میں ایک شخص کو دوستو وہ گولی مار دیتا ہے اور یوں مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن عدالت میں اصل بحث قتل پر کم اور اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنی ماں کے جنازے پر کیوں نہیں رویا۔ یعنی مرثو کو مجرم اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ معاشرتی اصولوں کے مطابق جذبات کو ظاہر نہیں کرتا۔ آخر اسے سزائے موت ملتی ہے اور پھر پہلی بار مرثو کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اصل میں سب انسانوں کو مرنا ہے، چاہے آج چاہے کل۔ زندگی کا کوئی بڑا منصوبہ نہیں، سب کچھ عارضی ہے۔ یہاں سے دوستو البرٹ کامیو کا فلسفہ شروع ہوتا ہے، زندگی ایبسرڈ ہے، یعنی بے معنی، اور پھر بھی ہمیں اسے جینا ہے بغیر جھوٹے بہانوں اور دکھاووں کے۔ اب آئیے اس نقطے سے ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں، کیا واقعی زندگی کی کوئی معنویت ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے رات کو اکیلے یہ سوچا، ہم آخر کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ کس لیے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، غمگین بھی ہوتے ہیں اور آخر مر جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سب بس ایک چکر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی کا مقصد خوش رہنا ہے، لیکن دوستو خوشی کہاں ہے؟ اور اگر مل بھی جائے تو کیا وہ مستقل رہتی ہے؟ سوچو، آپ نے سالوں محنت کی ایک بڑی گاڑی خریدنے کے لیے، 2 مہینے بعد وہی گاڑی آپ کو عام لگنے لگتی ہے۔ مقصد پورا ہوا، پھر مقصد نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ دوستو فلسفیوں کے یہاں اپنے اپنے جوابات بھی ہیں۔ کامیو کہتا ہے کہ کائنات خاموش ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ مذہب کہتا ہے زندگی کا اصل مقصد ہے خدا کی پہچان اور آزمائش، اور کچھ لوگ ہنستے ہوئے کہتے ہیں مقصد ڈھونڈنے کا کوئی مقصد نہیں، بس جیو، موج کرو اور چل بسو۔ شاید اصل سوال یہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے دنوں اور لمحوں کو کیا معانی دیتے ہیں۔ کیا مقصد ہمیں باہر سے ملے گا یا ہم خود اپنے لیے اس کو تخلیق کرنا ہے؟ آخر میں شاید دوستو یہی کہا جا سکتا ہے، زندگی ایک سوال ہے اور ہم سب کے لیے اس کے جوابات مختلف ہیں۔ دوستو یہ تھی مرثو کہانی اور اس سے جڑا وہ فلسفہ جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ زندگی کو کس معانی میں آپ جیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔